ٹی وی کے ایک نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ مرزا ضیاء الاسلام صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ریسرچر ہیں، معاشی اصلاحات پہ اور معاشرتی اصلاحات پہ خاص گرفت رکھتے ہیں۔ تو آج ان سے جانتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ایک الیکشن ہونے نہ ہونے میں ہی پھنسا ہوا ہے، وہ اپنے روزگار کا اس کا سلسلہ جو ہے وہ ایک جگہ بالکل سٹک ہوا ہے۔ مرزا ضیاء الاسلام صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی نیا رستہ، کوئی جو ہے نا وہ ایک عام نوجوان کے لیے کیا ہے کہ جس سے وہ آگے جا سکے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، میں بہت مشکور ہوں۔ دیکھیں پتہ کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو فورم ہے، میں اس فورم پہ جو ناظرین ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی چینل جو سوشل میڈیا کا فورم ہے اس کے اوپر جب آپ ایسی بات دیکھتے ہیں جو قومی مفاد کی ہے، یقیناً اس ویڈیوز کو، اس میسیج کو، اس پیغام کو آپ اپنی فیس بک پہ، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اپنے انسٹاگرام پہ، یا جہاں جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جب آپ اچھی بات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں تو اس سے راستے بنتے ہیں، اور یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ میں یہ تنویر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو چینلز ہیں، میں ان کے سوال کی طرف آتا ہوں، جو چینلز ہیں نا، آپ یقین کریں وہ ہر روز انہی لوگوں کو ساتھ بٹھایا ہوتا ہے اور انہی کو وہ رہنما کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں پارٹی کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ ہماری 76 سالوں سے رہنمائی نہیں کر پا رہے۔ اگر وہ ہماری رہنمائی کر پا رہے ہوتے تو آج پاکستان کی جو اخلاقی حالت ہے، معاشی حالت ہے، جو معاشرتی حالت ہے، وہ ہرگز ایسی نہ ہوتی۔ تو لہٰذا سوشل میڈیا کا جو ایک ہمارے پاس ٹول ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ مطلب آپ اس طاقت کو، آپ کے ایک شیئر سے، آپ نے اکثر دیکھا ہے ہمارے ہاں 90% جو ویڈیوز ہیں وہ پہلے سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، اور اس کے بعد جب پھر یہ انالیسس کرتے ہیں کہ جی ہاں فلاں شخص نے فلاں موقع پہ فلاں سوشل میڈیا فورم پہ یہ بات کہی، اور پھر یہ اپنے چینل پہ بتاتے ہیں، اور پھر جب وہ پرائیویٹ چینل پہ جا کے ہوتی ہے تو پھر ادارے اس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں، اور جب انٹرسٹ لیتے ہیں تو بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہیں، پھر وہ ہمارے ملک میں ایسے مثبت پہلوؤں پہ فیصلہ کرنے پہ اسٹیک ہولڈرز مجبور ہوتے ہیں، اور تب جا کے ہمارے ہاں راستے بنتے ہیں۔ تو جہاں تک تعلق آپ نے نوجوان کی بات کی، دیکھیں جی نوجوان پاکستان میں اس وقت جو ہم نے انالیسس کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، 50% جو لوگ ہیں ان کے پاس روزگار ہے، اور وہ موجودہ مہنگائی کے مقابلے میں اپنی آمدن سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف ان کے پاس روزگار ہے لیکن دوسری طرف مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے، اور 40% لوگ ایسے ہیں ان کے پاس روزگار ہی نہیں ہے۔ یہ تو ابھی صورتحال جو وہ ہیں پڑھے لکھے نوجوانوں سے پہلے ہی جو لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں یا روزگار جن کے پاس موجود ہے، اور 10% لوگ ایسے ہیں وہ صبح و شام بلکہ ہر وقت اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے پیسہ کسی نہ کسی صورت میں پاکستانی روپیز میں یا باہر کی کرنسی میں اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہی ناانصافی ہے۔ جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں اگر وہ اس قابل ہوں، ان کے پاس ایسا ویژن ہو، ایسی سوچ ہو، ایسی فکر ہو، ایسے ماہر لوگ ہوں کہ ان کے تو فرائض میں شامل ہے، کوئی بھی طرز عمل ہو حکومتوں کا، لیکن ان کے فرائض میں شامل ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام میں یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کی رعایا میں جو لوگ ہیں ان کو آپ نے ان کی تعلیم، ان کے ہنر کے مطابق روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں، لیکن یہ لوگ 76 سالوں سے فراہم نہیں کر پائے، اس لیے تو 40% لوگ بے روزگار ہیں۔ تو اب جو نئی نسل ہے جو پڑھ رہے ہیں، الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں، الیکشن ہوں گے، کب ہوں گے، نہیں ہوں گے، کون سی پارٹی اقتدار میں آتی ہے، ان کو یعنی ہمیں الجھایا گیا ہے، بس یہیں تک ہی ہم الجھے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہے نا یہ آپ یقین کریں، فردر جو ہے وہ کچھ ہمیں نہیں پتا۔ ہاں بالکل ایسے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ آپ یقین کریں، میں جو بجلی کی قیمتیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے ہاں بجلی کی قیمتیں۔ مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، انہوں نے کہا کہ ہم فلاں جگہ پہ فلاں شہر میں، پڑوس والے ملک میں جو ہے اس کے ایک شہر میں نا لوگوں کو بجلی فری دی جا رہی ہے۔ تو ان کے جواب میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ ایک شہر کا، جس طرح ہمارا یہ اسلام آباد کا ایک G6 میں کچی بستی جو ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن کی کچی بستی ہے، لائک ایسے، یا کوئی ایک
دیہات کا ایک ماحول ہے، رورل ایریا ہے، اس ایریے میں ان کے شہر میں مخصوص ایک ایریا جہاں پہ وہ بجلی فری دے رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہماری اس پہ ریسرچ ہے کہ پاکستان کو یہ ایک خوشخبری ہے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں. پاکستان کو 3,000 ارب روپیہ سالانہ ریونیو اکٹھا ہوتا ہے بجلی کے مد میں. وہ آپ کی ٹوٹل انڈسٹری ہے اور ڈومیسٹک جو کسٹمر آپ کے ہیں 3,000 ارب روپیہ. یہ بات ریکارڈ میں ہے. 2,000 ارب روپے کی بجلی جو ہے وہ ہمارے ہاں 4-5 اینگل سے چوری ہوتی ہے. ٹوٹل یہ بنتا ہے 5,000. دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کی آج تک انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے، کامیابیاں کی ہیں، کارنامے سر انجام دیے ہیں، وہ انسان کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا. ہمارا جو کہنا ہے وہ یہ ہے جب تک اگر وہ سوچ کی حد تک ہوتی ہے تب تک وہ سوچ ناقابل ہوتی ہے، یقین ہی ہوتی ہے وہ. جی وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یقیناً بن جی جاتی جی ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم انڈسٹری کو 100% بجلی فری کر دیں، پاکستان کی انڈسٹری کو، یہ ہاں ٹھیک ہے، اور جو ڈومیسٹک ہے اس کو 350 یا میکسیمم 400 یونٹ فری کر دیں، تو یہ ایکسپورٹس بڑھانے میں بڑی تو آپ کو 5,000 ارب کی بجائے 20,000 پلس ارب سالانہ ریونیو اکٹھا ہوگا. یہ ایک پیشکش ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس روزگار کے موقع بڑھیں گے، آپ کے ہاں مہنگائی بہت کم ہوگی. ٹھیک ہے، اور آپ کے ملک کے اندر خوشحالی آئے گی. یہ ایک بجلی کی پیشکش ہے. اسی طرح آپ گیس کی بھی سیم یہی پوزیشن ہے. یہ دو چیزیں آپ انڈسٹری کو گیس اور بجلی فری ہم دے کے اس سے جو موجودہ آمدن آ رہی ہے اس سے 5 گنا 4 گنا زیادہ، یعنی کہ اگر وہ 3,000 ارب آ رہی ہے تو ہم 20-22 ہزار ارب حاصل کر سکتے ہیں بجلی سے. اسی طرح 2,000 سے 2,200 ارب روپیہ آ رہا ہے گیس سے، تو ہم اس کو بھی بڑھا کے 1,500 ارب تک لے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ وسائل آ سکتے ہیں. ایک تو یہ اچھا ہے. جی جی آپ دوسرا یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے پاس لائف سٹائل اچھا ہو. ہاں بے ہنگم ہجوم جو ہم بنے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں میں یہ اسلام آباد پنڈی راول پنڈی جڑواں شہر ہے، میں یہاں کم از کم 20-22-24 سال سے یہاں ہوں. کبھی جب بھی اتفاق ہوتا ہے پنڈی جانا، آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے یہ انسان نہیں، ہم سے بہت اچھے. ہم جنگلوں میں جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز جانوروں کی، تو وہ اچھے ہیں. وہ ایک قطار بنا کے چل رہے ہوتے ہیں، ایک ڈسپلن سے رش ہو، ایک پورا نظام ان کا ہوتا ہے. وہ تو اظہار نہیں کرتے، وہ ایک آگے ہوتا ہے، ساری اس کے پیچھے لائن لگی ہوتی. لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. ریلوے کی بات ہوتی ہے، ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے. ہم آفر یہ بھی کرتے ہیں، دو چیزوں کی، بجلی کی آفر کی، دوسری ریلوے کی ہے. جو آپ نے روزگار کی بات شروع کی نوجوان کے لیے، پاکستان ریلوے خسارے میں جا رہا ہے. پچھلے ہم 3 دہائیوں سے سن رہے ہیں، 4 دہائیوں سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پڑوس چائنا ہمارا دوست ملک ہے. اس کا جو ریلوے کا نظام ہے دنیا کے جو پہلے 3 بہترین ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی اور ملک کے ساتھ نہیں کرتے اشتراکت، ہم چائنا سے کرتے ہیں. چائنا سے خدمات لیں گے، فنڈ نہیں لیں گے، اس کے بدلے میں ہم سروسز لیں گے. ہم 1 روپیہ سرکار سے لیے بغیر، 1 روپیہ، اور 1 روپیہ باہر قرض لیے بغیر ہم چائنا کا جو ریلوے کا سسٹم ہے وہ پاکستان کو دے سکتے ہیں بغیر قرض لیے، بغیر کچھ فنڈنگ کے. نہ چائنا سے فنڈ لیں گے، نہ کسی اور جگہ سے فنڈ لیں گے، نہ IMF سے لیں گے، نہ ورلڈ بینک سے لیں گے، نہ پاکستان کی اسٹیٹ سے لیں گے. لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات ذرا دوسری طرف نکل جائے گی، پھر یہ کھابے کیسے چلیں گے؟ نہیں کھابے نہیں، دیکھیں نہیں اگر آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیں گے سر یہ تو زیر پھر زمین کھابے کیسے چلیں یہ گے؟ زیر زمین ہوگی ریلوے. اس کا 70% جو ہے نا وہ زیر زمین ہوگا. 70% 60% جو ہے زیر زمین ہوگا، اور جہاں پہ زیر زمین نہیں ہوگا وہاں 40% جو ہے اس کو ہم اوپر زمین کے اوپر لے کے جائیں گے، جو آلموسٹ ہوتا ہے دنیا میں. اور وہ چیز یہاں آ سکتی ہے اس ملک کے پاس بھی. مجھے یہ بتائیں کس پارٹی نے، میں تو نہیں دیکھ رہا پچھلی 2-3 دہائیوں میں کسی ہماری تو پارٹی نہیں ہے، ہم تو ایک ریسرچر ہیں، ہم فکر کرنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں. تو آج تک کسی بھی سیاسی پارٹی جو اقتدار میں آ رہی ہے یا اقتدار میں آنے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں اور اقتدار میں رہ چکے ہیں، پچھلی 3 دہائیوں میں کسی نے نہیں کہا کہ ریلوے کے نظام میں ہم اتنی جدت لا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں ایگریکلچر سیکٹر میں، ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کہ ایک کسان جو ہے، ایک کسان وہ کہتا ہے بھائی میں کاشت کر رہا ہوں ٹماٹر. وہ ٹماٹر کی کرتے 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 بات پھیلتے پھولتے جناب وہ میکسیمم لوگ ٹماٹر کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ضرورت سے زیادہ کاشت ہو جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے
اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ جن کی زمینیں ہیں 60% زمینیں لوگوں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں اور وہ من مانی کے ریٹ ہیں. ایک پروفٹ وہ بندہ جس نے زمین ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے وہ لے رہا ہے, ایک پروفٹ وہ لے رہا ہے جو کسان اس کے اوپر کاشتکاری کر رہا ہے, اور پھر اس چھوٹے کسان کے اوپر جو محنت اصل میں کاشتکاری کر رہا ہے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کو کھاد اور جو اس کو ساری چیزیں ہیں, پانی کی ضرورت نہیں ہے, بجلی کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ, اور پھر جب وہ ٹریکٹر چلاتا ہے تو اس کو ڈیزل مہنگا پڑتا ہے, کاشتکاری کرتا ہے, تو وہ جب چیزیں ہماری کاشت ہو کے مارکیٹ تک آتی ہیں اس میں کئی ہاتھ ہوتے ہیں. اس سارے سیکٹرز کے اندر اگر ہم اصلاحات کرتے ہیں, ایک ٹچ سسٹم ہم دے سکتے ہیں ہر بندے کو اس کی دہلیز پہ, اس کی ایک ٹچ سسٹم ہمارا ایسا ہاں بالکل جی, آج کل تو ایک ٹچ سسٹم سے بالکل. ہر چیز, گروسری کی ہر چیز, آپ کی ساری چیزیں, کچن کی, گھر کی, بلڈنگ کی, اور آپ کی جو سبزی فروٹ ہے یہ سارا ایک ٹچ سسٹم دیں گے, ہاں اور اس سے آپ کی 50% مہنگائی 18 ماہ میں اللہ کے فضل سے ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ اکثر, میں جب کسی مختلف پارٹیوں کے وزراء کو ملتا ہوں وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں جی ہمارا مسئلہ جو ہے اس کے لیے ہم کس کا انتظار کریں گے, کس کا انتظار کر رہے ہیں. سچی بات ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انفرادی سطح سے اٹھ کر قومی سطح تک جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ سوچیں. سیاسی لوگوں کا مفاد کیا ہوتا ہے, ہاں. اپنا ذاتی مفاد اور اپنی پارٹی کا مفاد, بالکل دو ان ایسے کے ہی. انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو میں ان کی بات سنتا ہوں, بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے, بڑی ہنسی آتی ہے کہ جناب ہم ہر ملک کے اندر, خواہ وہ جتنے بھی آگے بڑھ چکے ہیں, ان کے اندر بھی اصلاحات کی گنجائش ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر 50% مہنگائی ہم 15 سے 18 ماہ میں اللہ کے فضل سے آپ کو پریکٹیکل ٹھیک کر دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ, ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی سسٹم ہم ڈسٹرب اسے ہوگا, نہیں, سسٹم ایسے ہی چلے گا, لیکن کیا ہے آپ کو ایک ویل آرگنائز چیزیں, ٹھیک ہے, جدید طریقے سے ہو کے ملیں گی, روزگار کے مواقع بڑھیں گے, مہنگائی کم ہو جائے گی, جو 50% لوگ پہلے اپنی آمدن ہیں ان کی بہتر ہو جائے گی, اور جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو روزگار مل جائے گا. یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کرنے والی ہے. یہ اصل میں کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں, یہ کم از کم ان پہ اگر کام شروع ہو جائے فوری طور پہ, اگر نہیں بھی کچھ ہوتا تو کم از کم ایک ٹریک پہ تو سارا کچھ آ جائے گا نا. اور بات آپ کی بالکل کتنی زبردست بات ہے, یہ آج کا نوجوان جو ہے نا وہ ضرور اس چیز کو ریلیٹ کر سکتا ہے کہ اگر جو ہے نا یہ جتنی بھی ایپس ہیں, آج آپ جس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ ایپ آپ کے لیے موجود ہے. اچھا آپ اگر آپ کے لیے ہوم ڈلیوری ہو سکتی ہے, پتہ نہیں کہاں دنیا سے آپ کو چیز منگواتے ہیں, آپ کی دہلیز پہ چیز پہنچتی ہے, آپ کسی جگہ بھیجنا چاہے جاتی ہے, اور بھی بے شمار کچھ جو کرنا چاہے وہ ہوتی ہے. تو یہ ان چیزوں کو کیوں نہ بندہ جو ہے نا اس چیز میں لے کے آئے. سر تو اس پہ میں معافی چاہتا ہوں, کچھ لوگوں کو یہ خطرہ ہے, میں ان کو یہ بتا دوں کہ خطرہ خدشہ ہے ہمارا روزگار اس میں ڈسٹرب ہوگا. نہیں, روزگار ان کے لیے بھی ایسا پلان, ایسا مطلب اس میں ہے, گنجائش ہے کہ جس بندے کی آمدن اس کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے 1 لاکھ روپیہ, اس کی بڑھ کے 2 سے 2.5 لاکھ بھی ہو جائے گی. بالکل ایسے جس کی 5 لاکھ ہے اس کی 5 سے 10-12 لاکھ ہو جائے گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, روزگار کے مواقع بڑھیں گے, لوگوں کی آمدن بڑھے گی, مہنگائی کم ہوگی. ہمیں تو صرف اس پہ عمل کرنا چاہیے. آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے ملک مفاد کے لیے, اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے اچھی تجویز اگر ہمیں کہیں سے بھی ملتی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اس تجویز کو میچور کرنا چاہیے, پختہ کرنا چاہیے, قومی سطح پہ لا کے ڈیزائن کر کے ہمیں کرنا چاہیے. اس میں میڈیا کا بڑا کردار میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. میڈیا اگر جہاں ان سیاسی احباب کو لے کے بیٹھتا ہے وہاں پہ ان کا ہونا چاہیے 1 ہفتے میں عام شہری وہ کسی بھی شعبے میں رائے رکھتا ہے, اپنی خیال رکھتا ہے, تو میرے خیال میں میری یہ تجویز ہے, ہم یہاں اسلام آباد کے اندر بہت سارے میڈیا کے لوگوں کو جانتے بھی ہیں, ملتے رہتے ہیں, ان سے یہ معصومانہ گزارش یہ ہے کہ وہ ہم جیسے عام شہریوں کو ہفتے میں 1 دن جو ہے ان کے ساتھ رکھ دیں. آپ یقین کریں ہمارے 6 مہینے کے اندر 80% جو مسئلے اسی سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کس قدر کام لیا جاتا ہے, اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے ساری دنیا میں, صرف یہ ہے کہ آپ ان سے انٹریکٹ تو کریں نا ذرا تھوڑا سا, تو انہیں بھی تھوڑا سا ٹریننگ دیں, انہیں بھی تھوڑا سا اوپر لے کے آئیں, دیکھیں پھر کہاں سے کہاں جاتا ہے. تو آپ نوجوانوں کو کہیں کہ مایوس نہ ہوں, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہماری کوشش جاری ہے. آپ کے فورم کے بعد یہ ویڈیو آپ احباب سے گزارش پھر میں کر رہا ہوں, اس کو پھیلائیں, اور یہ پھیلے گی تو یقیناً ہمارے جو میڈیا کے بڑے بڑے چینلز والے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے جو مالکان بیٹھے ہیں, ان کے جو تجزیہ نگار بیٹھے ہیں, اینکر پرسن بیٹھے ہیں, وہ فیصلہ کریں گے, تو ہم جیسے عام شہریوں کو موقع ملے گا. جب وہ وہاں بات ہوگی تو پھر اسٹیک ہولڈرز کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہمارے اڑوس پڑوس کے ممالک جو ہیں کوئی بھی ہے وہ بہت آگے ہیں، سارے پڑوسی ہمارے اس وقت خوشحال ہیں. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا گاؤں ہے، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک خاندان ہے. تو ہماری خوشیاں جو ہیں سب کی سانجھی ہیں. تو اس کے لیے کوئی بھی اس سے پریشان نہ ہو. اب جس طرح یہ مجھے یاد ہے، آپ کو بڑا یاد ہوگا، ایک بات کرتا ہوں. جب یہ کار سروس آئی نئی نا، تو جو پرائیویٹ ٹیکسی والے تھے انہوں نے کہا اوہ ہمارا روزگار بند ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے ایسے ہی. یہاں تک کہ وہ ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، ہاں انہوں نے تو ہڑتالیں بھی کی ہیں، ہڑتالیں اسٹرائکس بھی کی، کی. روڈ بلاک کیے. تو اب کیا ہے کہ وہ لوگ بھی روزگار تو کما رہے ہیں. ہاں حالانکہ اس کے لیے ایک ایڈوانس اویئرنیس بھی نہیں دی گئی بالکل. ہمارے ہاں. چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ کمپنیز آ رہی تھی تو ان لوگوں کو بلا کے کہتے جی آپ بھی یہ پرائیویٹ گاڑی کریں، جس کے ہاں پاس گاڑی اچھی ہے وہ گاڑی سیٹ کرے اور آپ بھی سروس میں آئیں. تو اویئرنیس دیے بغیر دیکھیں بس وہ آج تبدیلی کا جو کمپنیز. خوف ہے نا ہاں کہ جی، وہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا روزگار جو ہے وہ سسٹم چلا کیا جائے. ہے، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں. ہم آج کل اے ٹی ایم کارڈ کی میں اکثر مثال چھوٹی سی ایک دیتا ہوں کہ اگر ہم کمانڈ ڈالتے ہیں 25,000 روپیہ نکالنے کی، تو وہ 25,000 ایک سسٹم ہے نا ہاں کارڈ کا. آج سے جب یہ نہیں تھا تو اس سے پہلے سوچ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو 25,000 نکالنے کی کمانڈ کریں گے تو 25,000 آئے گا، نہ تو وہ 50 آئے گا نہ وہ 5 آئے گا. یہ ایک سسٹم ہے. اسی طرح اس سارے سسٹم کو جو آپ نے ایپس کی بات کی ہے، یہ ہمیں گورے نے بنا کے چیزیں دی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاکستانی اب یہ ساری چیزیں باہر جا کے ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں مل کر کے رہے ہیں. جی. لیکن ابھی یہ ہے کہ ہمارے جی ہمارے لوکل سطح پہ جو ہے نا انتہائی ضرورت ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کی سرپرستی کرے اور جو ہے نا اس کو کم از کم ایک لیول پہ لانے کی کوشش کرے تاکہ شامل ہو سکیں بچے ہمارے جو ہے ابھی نا وہ. جب الیکشن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس کی حکومت بنتی ہے ان کو چاہیے اعلان کرے ایک ایسا فورم کہ جی وہ کھلا اعلان کرے جی جس کے پاس جو صلاحیت ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، چیزوں کو میچور کرے. اور اس سوری اس کو جس کی اچھی تجاویز آتی ہیں ان کو اس قومی سطح پہ اس پروجیکٹ کو میچور کرنے کے بعد اس کو حصہ بنا کے پیش کیا جائے. چلے بہت شکریہ جی، بہت مہربانی، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ سے ہوئی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اگلے کسی نئے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.